والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یا رب صلی وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل عزت احترام عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں جامع مسجد اقصی مدرسہ جامع اسلامیہ پالگرائی ضلع ناروال آج دے اس سالانہ عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کے اندر برادر عزیز حضرت مولانا ارشد ربانی صاحب اور اسیر ناموس صحابہ قاری خالد محمود صاحب نے پرخلوص دعوت حاضری ہوئی ہے اللہ پاک ساڈا سارے دا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرما لے اور اللہ پاک انہوں ساری نجات دا ذریعہ بنا دے اور اللہ اس ادارے میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے میرے معزز سامعین میرے دائیں بائیں سارے علاقے دے معروف حضرات علماء اکرام تشریف فرمانے میں کوئی چند گلاں عظمت قرآن دے حوالے نال تیرے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ پاک میں شرح صدر دار حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے میرے معزز سامعین کلام مقدس رب دا کلام اور اللہ پاک نے ادھے شروع دے اندر ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ فرمانے نے اے او کتاب ہے جدے اندر شک دی گنجائش نہیں اس مدرسے دے اندر طلباء نے کلام مقدس حفظ کیتا ہے میں کہا یا اللہ یہ تیرا پاک کلام ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے اور یہ دی اندر شک دی گنجائش بولو نہیں دنیا دی اندر جیڑی چیز دی اہمیت جتنی زیادہ ہوندی ہے انہوں اتنا زیادہ سنبھال کے رکھے
دیکھو نا لوہا ہے یہ ہڈیاں حویلیاں دے اندر سنگلاں پئیاں ہوں گی، لیکن سونا کسی اپنے سیل دے اندر رکھنا، بولو کہ تسی رکھ دیں دے، کوئی رکھ دا نہیں، انہوں سنیارے کو خوبصورت دی ڈبی بڑھوا کے آخری کمرے دے اندر سیف الماری دے اندر کوئی 2-3 تاڑیاں دے اندر انہوں سنبھال کے رکھیا جاتا ہے۔ اگر میں پوچھا کہ تسی انج کیوں کر دیو، ہر بندے نے کہنا مولانا سونے دی بڑی قدر ہے۔ ساڈے نزدیک دنیا دی اندر سونے دی بڑی قدر ہے، پاؤنڈ دی بڑی قدر ہے، ریال دی بڑی قدر ہے، ڈالر دی بڑی قدر ہے۔ اللہ فرمانے میرے بندیا جس طرح تیرے نزدیک سونے دی بڑی قدر ہے تو انہوں بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، میرے نزدیک میرے کلام دی بڑی قدر ہے، میں اپنے کلام فی لوح محفوظ دے اندر سنبھال کے رکھیا۔ میں کہا یا اللہ آدم علیہ السلام بھی تیرا پاک پیغمبر صفی اللہ ہے، اللہ فرمانے میں اپنے کلام کو سنبھال کے رکھیا۔ یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تیرا پاک پیغمبر ہے، اللہ فرمانے بے شک میرا خلیل ہے۔ یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تیرا کلیم ہے، اللہ فرمانے 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء و رسول سارے میرے نبی نے، لیکن میرا کلام ساری آسمانی کتابوں جو سب تو اعلیٰ ہے، سب تو عرفہ ہے، سب تو بلند ہے، سب تو بالا ہے، میں اس اپنے کلام اس سینے تے نازل کراں گا جیڑا سینہ کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ ہوئے گا۔ میرا کلام کائنات سے کتابوں جو سب تو اعلیٰ ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کا سینہ جنہوں رب نے علم نشرہ کیا، رب کہنے میرے سونے کا سینہ ساری کائنات سے سب تو اعلیٰ ہے۔ جس طرح تو سونے کو سنبھال کے رکھنا ہے، میں اپنے پاک کلام پہلے لوح محفوظ کے اندر محفوظ رکھیا، پھر اس پاک کلام ساری کائنات دے اندر جڑا سب تو اعلیٰ سینہ سی، جڑا سب تو بلند اور بالا سینہ سی، وہ آمنہ بے در یتیم، عبداللہ دے رخت جگر، ساقی کوثر، شافی معاشر، جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمانے میرے نبی دا سینہ ہے سب تو اعلیٰ تے کلام بھی میرا سب تو اعلیٰ سی، میں اپنے نبی دے قلب اطہر تے کلام نو نازل فرما دیتا۔ میں کہا یا اللہ یہ تیرا کلام ہر سینے دے اندر جائے گا، اللہ فرمانے نہیں، جی میں میرا کلام اعلیٰ ہے نا میں سینے کا بھی انتخاب کرا، ہر سینے دے اندر میرا کلام نہیں جائے گا، میرے جیڑا سینہ پسند آئے گا میں اپنے پاک کلام اس سینے دے اندر محفوظ کر دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے سینے دے نال ابو بکر دا سینہ لگے گا، اے قرآن ابو بکر دے سینے سے آئے گا، عمر دا سینہ میرے نبی دے سینے دے نال لگ جائے گا، رب کہنا قرآن عمر دے سینے سے منتقل ہو جائے گا، عثمان دا سینہ میرے نبی دے سینے دے نال لگے گا، اے قرآن عثمان دے سینے سے آ جائے گا، نا علی حیدر کرار دا سینہ میرے نبی دے سینے دے نال لگ جائے گا، اے قرآن حضرت علی دے سینے سے آ جائے گا۔ رب کہتا ہے پہلے کلمہ سینے سے آئے گا پھر میرا کلام سینے دے اندر آئے گا، پہلے سینے سے اسلام آئے گا، پہلے دین کلمہ، بغیر کلمے تو قرآن سینے سے آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ فرمانے میرا کلام سب تو اعلیٰ تے میں اعلیٰ نبی دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ میرے محبوب علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، حضور علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی 40 سال، میرے محبوب مکہ دی وادی دی اندر دیکھ رہے ہیں، کوئی لات دی عبادت کر رہے ہیں، کوئی حبل دی عبادت کر رہے ہیں، کوئی عزا نو مشکل
خوش آمد لیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جی میرے سرتاج میرا اتنے دل نہیں لگتا لوکی رب نو چھڈ کے غیراں دی پرستش پہ کر دینے میں ایک رب دی عبادت کرنا چاہنا. حضور علیہ السلام نے تھوڑے جے ستو کچھ کھجوراں تے کچھ پانی لیا. میرے محبوب علیہ السلام غار ہرا دے اندر جا کے ڈیرے لائے. اللہ دی مخلوق اور رب دی ربوبیت دے اندر میرے محبوب علیہ السلام غور کر رہے ہیں. یا اللہ ساری کائنات تو تخلیق کیتا ہے کہ کوئی کسی دی عبادت پہ کردا ہے کوئی کسی دی. یا اللہ مینوں کہو میں تیری مخلوق نو تیرے دلور بناؤں. تو چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام نو پنگوڑے دے اندر ہی کہہ دے بول عیسیٰ. حضرت عیسیٰ بولن قال انی عبد اللہ میں رب دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور میں عام بندہ نہیں میں رب دا نبی بن کے آیا صاحب کتاب بن کے آیا. میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے. قرآن دی پہلی آیت مبارکہ لے الہ العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جانا دیکھ میرے محبوب علیہ السلام ہیرا دی اندر بیٹھے ہوئے. آئے جبرائیل علیہ السلام آگے فرمایا انا جبریل وانت محمد رسول اللہ. حضرت جبریل کہنے
کمنٹ کوئی گل نہیں اصل نا توجہ ساری ادھر ادھر ہو جاتی سی میں تو ویسے ہی طالب علم اکابرین حضرات آ رہے میں دو چار گلاں عرض کر دوں اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے ایک کلام ساری آسمانی کتابوں تو سب تو اعلیٰ ہے تے اللہ پاک دا شکر ہے رب نے سانو نبی عطا فرمایا تے سب تو اعلیٰ کتاب عطا فرمائی تے سب تو صرف کتاب ہی اعلیٰ نہیں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت بھی سب امتوں تو بہترین امت ہے تے میں عرض یہ کر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن دی وجہ بڑے لوگ ایسے نے جڑے بڑی بلندی تے پہنچے اے دیکھو نا کابر حضرات علماء بیٹھے نے اے کیوں سٹیج تے بیٹھے نے کیوں لوگ مولانا قاسم صاحب حضرت تشریف لے نے کیوں لوگ دیکھ رہے نے تک رہے نے نورانی چہرہ اے صرف نسبت قرآن دی کدی نسبت ہے نسبت قرآن ہے کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سعادت سمجھ رہے ہیں لوگ دعاؤں دی درخواست کر دے یہ نسبت قرآن ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن دی وجہ تو کی ہوں گے بڑی بلندیاں تے پہنچن گے اور بڑے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کو چھڈن دی وجہ تو رسوا اور ذلیل ہو جان گے میرے معزز سامعین دیکھو نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نسبت اپنی قرآن دے نال جوڑو نسبت اپنی قرآن دے نال جوڑو جڑا قرآن دے نال جڑے گا رب نو بلندی عطا فرمائے گا رب کی کرے گا رب بلندی عطا فرمائے گا اور جڑا قرآن تو دور ہٹے گا الہ العالمین نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما الہ العالمین نے فرمایا جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے گا میں وہ دی معیشت نو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن میں انہوں
شفیق جی حضرت جی ماشاءاللہ بس کر دی کرنا چاہتا ہاں ٹھیک ہو گیا چلو بس میں آخری گل حل کر لوں گا آ گیا نا مولوی صاحب سب تو پہلے قرآن کس پڑھیا بولو تو صحیح یار بس آخری گل ہے میں دسنا چاہ رہا سب تو پہلے میرے محبوب نے پڑھیا تے اس لیے ساری کائنات چ سب تو اعلیٰ مقام کی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے سب تو پہلے پڑھان والی ہستی بھی میرے نبی دی اور پڑھن والے صحابہ نے پڑھن والے کون نے صحابہ نے الہ العالمین نے فرمایا میرے نبی نے قرآن سب تو پہلے پڑھیا میرا نبی کائنات چ سب تو اعلیٰ اور میرے نبی نے شاگرد جنہاں سب تو پہلے میرے نبی کو قرآن پڑھیا کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ الہ العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی دی جماعت ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب تیرے یاراں نے تیرے کو قرآن پڑھیا ہے میں کفر اللہ تو دور کر دیتا میں شرک اللہ تو دور کر دیتا میں ایمان نو مزین کر کے انہاں دے دلاں چ اتار دیتا ہے مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ صاحب دا ترجمہ کرتے سن کہ رب نے ایمان نو گانے پا کے صحابہ دے دلاں چ اتارے گانے پتہ کیوں کہندے نے پہلی رات دی جڑی دلہن ہوندی نا او زیب و زینت تو مزین ہوندی انج رب نے ایمان نو زیب و زینت تو مزین کر کے صحابہ دے دلاں چ اتارے تے میں کہ